اور ایک اور روایت مبارکہ اس ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، حج کا موقع تھا، تو ایک مصر سے شخص آیا اور اس نے پوچھا یہ کون لوگ موجود ہیں؟ اسے بتایا گیا یہ قریش ہیں۔ تو اس نے پوچھا ان کے سردار کون ہیں؟ کہا یہ ہیں عبداللہ بن عمر۔ اس نے کہا میں نے کچھ سوال پوچھنا ہے۔ فرمایا پوچھئے۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کیا آپ احد میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے؟ فرمایا ہاں۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ آپ بیعت رضوان میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے، شامل نہیں تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا اللہ اکبر۔ وہ اپنے ذہن کے اندر کچھ جو خاکہ بنائے ہوئے تھا وہ اسی کو تقویت دینے کے لیے اس نے یہ سوال پوچھے، معلوم نہیں کہاں سے سن رکھے تھے، اور عقیدہ بنا کے جانے لگا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اسے روک لیا اور فرمایا ٹھہرو، یہ تو وہ تھا جو تم نے پوچھا اور میں نے بتایا، اور جتنا تم نے پوچھا اتنا میں نے بتایا، اور وہی بتایا جو حق تھا، مگر حق کا ایک پہلو اور بھی ہے، وہ بھی ذرا سنتے جائیے۔ حق کا ایک گوشہ اور بھی ہے جو تمہارے ان سوالوں میں نہیں تھا، مگر لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تمہارے دل و دماغ کے اندر وہ چیز موجود ہے۔ فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں ان تینوں مواقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے؟ فرمایا جہاں تک تعلق ہے بیعت رضوان کا، تو وہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی انہیں اپنا نمائندہ بنا کر، سفیر بنا کر کفار مکہ کی طرف بھیجا تھا۔ تو لہٰذا اگر بیعت لی جا رہی تھی اور دی جا رہی تھی، اس میں وہ فی نفس ہی اپنے جسم مبارک کے ساتھ شریک اور موجود نہیں تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے ہی تشریف لے گئے تھے، اور پھر یہ اعزاز ان کو ہوا کہ آقا علیہ السلام نے اپنے دست مبارک کو ان کا دست مبارک قرار دیا، اور فرمایا یہ ہے اس کی حقیقت اور یہ ہے اس کی وجہ۔ لہٰذا ادھوری بات پر کوئی عقیدہ مت بنائیں کہ کیا آپ بیعت رضوان میں شامل نہیں ہوئے؟ اس کا جواب ہے ہاں نہیں ہوئے، مگر اس کا پس منظر اور حقیقت بھی تو سنیے جو ایمان افروز ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اعتراض کو بھانپ لیا تھا کہ پوچھنے والا کچھ سوچ رہا ہے، آپ نے اس کا جواب عطا فرمایا۔ اسی طرح آپ نے دوسری دو باتیں بھی فرمائیں۔ فرمایا بدر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس میدان بدر میں شامل نہ تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود انہیں حکم فرمایا تھا مدینہ میں رکے رہنے کا، کیونکہ حضرت عثمان غنی کی زوجہ محترمہ اور آقا علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیل تھیں، بلکہ وہی آپ کا مرض وصال تھا، وہی آپ کا مرض وصال تھا، آپ علیل تھیں۔ تو آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو لے کر روانہ ہوئے بدر کی طرف، تو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تم رکو، یہیں رہو اور آپ ان کی تیمارداری کریں۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام کے حکم سے ہی اپنی زوجہ کی تیمارداری کے لیے آپ رکے رہے اور بدر میں بنفس نفیس شریک نہ ہوئے۔ مگر ساتھ یہ بھی ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کا مال غنیمت تقسیم فرمایا تو فرمایا یہ 312 پر نہیں 313 پر تقسیم ہوگا، عثمان کو بھی اس میں شریک کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شریک فرمایا اور مال غنیمت میں شامل فرما کر انہیں بدری صحابی ہونے کے اعزاز سے محروم نہیں رکھا۔ تو فرمایا کہ یہ بھی اس کی حقیقت ہے کہ یہ وجہ ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بدر کے بعد تھوڑا مغموم تھے، اور مغموم ہونے کی ایک وجہ تو تھی کہ رفیقہ حیات جو آقا علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں وہ رخصت ہو گئیں دنیا سے، دوسرا یہ کہ ان کی تیمارداری کرتے کرتے بدر جو حق اور باطل کا پہلا معرکہ تھا، یوم الفرقان کہا قرآن نے، اس سے بھی بظاہر شریک نہ ہو سکے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے انہیں یہ اعزاز عطا فرمایا کہ انہیں بدر میں شامل فرمایا۔
اور تیسری بات حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کی وضاحت کی، فرمایا احد میں جو صحابہ شریک نہیں ہو سکے تھے، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے ایک ایک کے معاملے کا تصفیہ فرما دیا اور ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو لہٰذا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل مبارک اور آپ کا اس مصری شخص کے سوالوں کے جواب میں اتنی وضاحت پیش فرمانا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اگر کہیں کوئی تاریخی واقعات میں صحابہ کرام سے متعلق کوئی ایسی بات آ جائے جو ان کے شایان شان نہ لگتی ہو، تو تاریخی واقعات کے پیچھے جانے کی بجائے قرآن سے، حدیث مبارکہ سے وہ چیزیں لیجئے جن کی ثقاہت ہے، جن کی سچائی پر کتب اور اس کی اسناد گواہ ہیں اور وہ ان کی شانوں کو بیان کر رہی ہیں، اس لیے آپ نے بھی اسے بیان فرمایا۔